خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید. ناظرین, شاید ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب تو ہو گئے ہیں, اور تو وہ 20 جنوری کو لیں گے, لیکن ان کی کامیابی کا چرچے اور اس پہ بحث اور اس پہ مباحثہ اور اس کے مضمرات پہ اتنی بات شاید امریکہ میں نہیں ہو رہی ہوگی جتنی سب پاکستان میں ہو رہی ہے. ہر گفتگو کا محور یہی ہوتا ہے کہ خان کی رہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کوئی رول پلے کریں گے یا رول پلے نہیں کریں گے. اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو نہ ایسی کوئی خواہش کا فی الحال اظہار کر رہی ہے اور نہ ایسی کوئی امید کا اظہار کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے, یعنی جو اس کے اپنے وزراء ہیں, وہ زیادہ لگتا ہے کہ اس چیز کو لے کر پریشان ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں گے عافیہ صدیقی ہمارے حوالے کر دو, تو عمران خان کو ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن میں نے کئی جگہ پہ جب بات کرو تو یہ ہوتا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ واقعی کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ بات آفیشیلی کہیں کہی ہے یا نہیں کہی ہے. آفیشیلی کہیں ایسی بات ملی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی لیڈرشپ نے اٹھ کر یہ بات کی ہو. لیکن بہرحال جو پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں, اس کو لے کر بھی ہاں سوشل میڈیا کا یہ موضوع ضرور ہے, اور وہاں پر زیادہ یہ بات پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں یا جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا مختلف ان کے کلپس لگا کے چلا رہے ہیں. ایک شارٹ کلپ ہے جو ہم نے تیار کیا ہے, ایک لوپ ہے بیسیکلی, جو کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یا اس کی جو لیڈرشپ ہے, جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے یا اس پہ گفتگو کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہے, یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ہم کون ہیں؟ خان صاحب نے یہی کہا, رہائی کے متعلق انہیں کوئی کامنٹ نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جوڑ کے. ہاں یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی پالیسی کم از کم غیر جانبدار ہو جائے گی, باقی ہماری رہائی ہماری عدالتوں سے ہونی ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بیرونی ملک بشمول امریکہ کے کسی بھی ملک سے مدد کی طلبگار نہیں ہے. دیکھیں یہ تو نہیں کہ ٹرمپ آ کے کوئی پٹیالہ کا کنڈی کھول دے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ کانگریس کی ریزولوشن کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے یا وہ نہیں کریں گے. امید کرتا ہوں امریکہ کی پالیسی اس پورے خطے کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے مثبت ہو. یہی امید ہے کہ جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے تو عمران خان کے بارے میں بھی بات کریں گے. جب وہ پاکستان کے لیے بات کریں گے تو وہ عمران خان کے لیے بات کریں گے, اور اس کے آگے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے. تو یہ بات تو ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو جو لیڈرشپ ہے, جب عمران خان صاحب سے بھی جیل میں صحافیوں نے سوال کیا کہ ٹرمپ آ گیا ہے تو اب آپ کو امید ہے کہ کوئی آپ کو, اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, بڑا اچھا ہم نے ٹائم ساتھ اسپینڈ کیا ہے, وہ مجھے ڈائریکٹ کال کرتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریلیف جو ہے وہ یہیں سے مل رہا ہے, یہیں کی عدالتوں سے مل رہا ہے. لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کی وزراء کو, تو لگتا یہ ہے کہ ان کو زیادہ پریشانی اور تشویش لاحق ہے. ان کے بھی ذرا کلپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم کوئی غلام ہے, یہ غلام کیا ہیں, وہ سارے اب صدر ٹرمپ کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ یہ آ کے ہمیں بچاؤ گے, ہمیں نکالو گے. ایک شخص کے لیے جو ہے ایک تعلقات جو ہیں پاکستان کے ساتھ کوئی بھی خراب نہیں کرے, ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ انٹرفیئر کریں گے اور ٹرمپ کہیں گے کس کو رہا کرو. چیزیں اس کے اپنے بہت سارے ایشو ہیں. یہاں پاکستان میں بس ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص بانی پی ٹی آئی کے لیے وہ سارا الیکشن اس نے لڑا ہے اور اس کو اس نے آزاد کرانا ہے. وہ مامے کا پتر ہے, نہ وہ مامے کا پتر ہے, نہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ کیا وہ ہمارا ابا لگتا ہے. لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ بحث کا اس وقت یہی ہے, اور جو تمام پروگرامز میں لے لیجئے, سوشل میڈیا پہ لے لیجئے, دیگر حلقوں میں مختلف لے لیجئے, گفتگو کا محور یہی ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو کیا خان کو رہا کرے گا. یہ تو چلیں ایک پولیٹیکل ایک ڈیبیٹ ہے یا کچھ لوگوں کی امیدیں ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ہماری تعلقات, پولیٹیکل سے مطلب یہ کہ جو ایڈمنسٹریٹو تعلقات ہوں گے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہوتے ہیں, کیونکہ ایک امپریشن ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی زیادہ کمفرٹ لیول یا زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایک جگہ پہ مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی کو جانتے ہیں تو وہ عمران خان کو جانتے ہیں. لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں کیا تعلقات ہوں گے جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور دیگر چیزوں پہ, اس پہ اور کچھ پاکستان کی پالیٹکس پہ گفتگو کریں گے. فارمر گورنر سندھ اور فارمر منسٹر فار پرائیویٹائزیشن محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم محمد زبیر صاحب. السلام علیکم. جی سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے. جی اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سیاسی معاملات پہ تو بات کریں گے, ذرا آپ کے سیاسی مستقبل پہ نا سر بات کریں. پی ایم ایل این آپ نے چھوڑ دی ہے,
آگے سیاسی سفر جاری رکھنا ہے, کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے؟ جی بالکل جوائن کرنی ہے. مطلب ابھی میرا خیال ہے فیصلہ نہیں ہوا, جب ہوگا تو ابھی کچھ ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, امید ہے پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں, ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, ظاہر سی بات ہے. چلیں سر, بھی ہو سکتی ہے, جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے. نہ کریں سیریسلی. جی اچھا چلیں نہیں تو سر, کیا مطلب آپ نہیں آئی مین جماعت اسلامی لوگ نارملی نہیں جا رہے ہوتے نا, جا رہے ہوتے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا شاید خاقان عباسی صاحب والی پارٹی بھی ہے. ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹک پارٹی تو جوائن نہیں کر سکتا میں, ظاہر ہے وہ امریکہ. آف کورس. چلیں سر, میں اٹ واز ڈیفینیٹلی آن لائٹر نوٹ. سر سارا جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صدر بننے جا رہے ہیں, 20 جنوری کو وہ حلف لے لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں, پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, کس نوعیت کے ہوں گے, کیونکہ ایک امپریشن ظاہر ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اپیرنٹلی جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے ساتھ پی ایم ایل این کی زیادہ اچھی جمتی ہے. دوسرا, عمران خان کی رہائی کا مستقبل بھی شاید کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. پہلے ذرا اس پہ آ جاتے ہیں, اس لیول پہ مشاہد حسین سید صاحب کی اس بات کو کہ اگر وہ پاکستان میں کسی کو جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو عمران خان کو جانتے ہیں. کتنا آپ آنے والے دنوں میں کمفرٹ لیول دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن گورنمنٹ نہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ دس گورنمنٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ پاکستان؟ دیکھیں امریکہ کا کچھ عرصے سے پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کا پچھلے 6-7 سال سے اگر آپ دیکھیں کوئی انٹرسٹ نہیں پاکستان کا. ایک وقت تھا پاکستان ان کا بہت قریبی ساتھی تھا, بہت کلوز پارٹنر تھا. اینڈ یو کین گو بیک ٹو دا لیٹ 50s اینڈ 60s جب پاکستان ایوب خان کے انڈر سٹیٹو اور سینٹو جو کہ سیکیورٹی الائنسز تھے, اینٹی کمیونسٹ الائنسز تھے, تو پاکستان اس کا اہم رکن تھا اور پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا امریکہ کو سپورٹ کرنے میں اگینسٹ سوویٹ ریپبلک. پھر اس کے بعد سوویٹ آکوپیشن ہوا 79 میں, تو پھر امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی, پھر ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے. اینڈ دا سیم اسٹوری 9/11 کے بعد یہ ہوئی. پھر اس کے بعد امریکہ کے انٹرسٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ جیو پولیٹیکل سٹینڈ پوائنٹ سے پاکستان کی اہمیت نہیں رہی تھی امریکہ کی نظر میں, اور دوسرا یہ کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اکنامک سٹینڈ پوائنٹ سے وین وی کمپیئر اٹ ود انڈیا فار ایگزامپل. سو جب وہاں سے بیٹھ کے واشنگٹن سے بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں اور چوائس کرتے ہیں کہ پاکستان یا انڈیا, ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ ان کو چوز کرنا پڑتا تھا. ریپبلکنس نارملی سپورٹ کرتے تھے پاکستان کو اور ڈیموکریٹ سپورٹ کرتے تھے انڈیا کو, بٹ یہ بالکل ختم ہو گیا پچھلے 6-8-10 سال میں, چاہے ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکنس آئیں. لیکن یہ بھی بات مشاہد حسین سید کی صحیح ہے کہ ٹرمپ کی لائکنگ ہے عمران خان کے حوالے سے. انہی کے طرح کے امپلسو لیڈر ہیں, وہ پاپولسٹ لیڈر ہیں, وہ فیصلہ کرتے وقت اتنا سوچتے نہیں ہے کہ اس کا فلانا انٹرسٹ گروپ کیا اس کو کس طرح سے لے گا. وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح فیصلہ ہے, پاپولسٹ فیصلہ ہے, چاہے وہ اس کا بہت سے ایسے انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں یو ایس میں بھی ہیں, جیسے پینٹاگون یا نیشنل سیکیورٹی کونسل یا فارن آفس جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے لے گا, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. سو وہ کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا ٹرمپ کے آنے سے اس لحاظ سے کہ عمران خان کے حوالے سے. اچھا, تو وہ اثر اس حد تک بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے بھی وہ کوئی جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ ڈو یو ریئلی سی دس سر؟ دیکھیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی وہ کہیں گے کہ ان کو رہا کرتے ہیں. امریکہ جنرلی چیمپئنز دی کاز آف فریڈم آل اوور دا ورلڈ, اور جہاں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے جس کنٹری میں اور اس کا بہت زیادہ, جس طرح میں نے بتایا کہ 79 کے بعد ان کا انٹرسٹ تھا تو ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے, اور ہیومن رائٹس اور وہ ڈیموکریسی اور سب کچھ بھول کے ضیاء الحق کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا, اور ان کے بڑے کلوز الائی تھے. اسی طرح جنرل مشرف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. لیکن جب ان کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو تو پھر وہ ضرور کرتے ہیں, وہ اس چیزوں کو بہت فوکس کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشنس نہیں ہونی چاہیے, ڈیموکریٹک پروسیس صحیح معنوں میں آگے چلنا چاہیے.
سر لیکن ظاہر ہے اگر وہ گورنمنٹ پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی قسم کا پریشر بلڈ کرتا ہے تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے اس پریشر کو سسٹین کرنا. لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا پولیٹیکل ڈیمیج نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ ان کے وہ سارے نیریٹو کیا ہم غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ, اور اگر وہاں سے کسی پریشر کی بنیاد پہ یہ ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو دیکھیں نادیہ, یہ میں نے جو پہلے کہا تھا نا کہ عمران خان یا ڈونلڈ ٹرمپ ایسے لیڈرز ہیں جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ پہلے کیا ہوا تھا, مجھے کیا کہیں گے, وہ یو ٹرن ہو گیا نہیں کہ ابھی آپ الیکشن کیمپین اگر ٹرمپ کی فالو کی ہو تو بہت سی دفعہ انہوں نے ایسی باتیں کی جو کہ کوئی اور لیڈر کرتا تو شاید بہت ریاکشن ہوتا اس کا. مثال کے طور پر یو ایس میں پورٹو ریکنز جو ہیں ان کی بڑی تعداد ہے اور ان کا بڑا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے, اور خاص طور پر امپورٹنٹ اسٹیٹس لائک پینسلوینیا وغیرہ میں انہوں نے ایسی باتیں کی پورٹو ریکنز کے بارے میں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک بھی پورٹو ریکن ووٹ نہیں دے گا, لیکن پتہ چلا 93% نے ووٹ دیا ٹرمپ کے لیے. تو عمران خان اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ جی وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا کیا ہوگا اور فلانا کیا ہوگا, بالکل بھی, یہ تو میں آپ کو بتا دوں, اور نہ ہی ان کے سپورٹرز کو کوئی فرق پڑتا ہے. تو آپ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان نے بہت سی پوزیشنز پہ یو ٹرن لیا تھا, لیکن ان کے جو سپورٹرز تھے وہ عمران کی لیٹسٹ چیز کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلتے ہیں, پیچھے کی بات بھول جاتے ہیں. سو وہ عمران خان ڈزنٹ وری اباؤٹ دیٹ, اینڈ دس از واٹ میکس ہم عمران خان. عمران خان از لائک دیٹ کہ جی وہ اس چیز کو یہ میں نے 2022 میں کیا کہا تھا یا 2021 میں کیا کہا تھا, نو نو نو, وہ بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اور بات آپ کی یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے فالوورز, ان کے سپورٹر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ جو کمبا ووٹ والی جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہم نے اس کا پروف بھی دیکھا ہے. اچھا ایک چیز اس حوالے سے پھر تھوڑا ہم اپنی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو بائیڈن کی جو ہار ہوئی ہے, کیا اس میں یہ ایک ایلیمنٹ شامل ہے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں, وہ جو کہ یہ سمجھتا تھا اور یہ نیریٹو عمران خان نے بنایا تھا کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی ہے یا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کوئی رول تھا, اب ان کے اس نیریٹو میں آپ کتنا ویٹ دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو کیا واقعی اس کو انڈو کرنا چاہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ ان فیوچر؟ دیکھیں چاہے امریکہ میں الیکشنز ہوتے یا نہ ہوتے, جو ڈائسپورا ہے پاکستانی وہاں جو یو ایس میں ہے, اور خاص طور پر جو پڑھا لکھا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے, بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز میں کارپوریٹ ورلڈ میں دوسری جگہ وہ موجود ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کی بڑی ایک پریزنس ہے اور ان کی سے ہے, چاہے ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا ریپبلکن پارٹی ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیول پر ہو, اسٹیٹ لیجسلیشن کے لیول پر, میئر کے الیکشن پر اسٹیٹ کے, یا سینٹ کے الیکشن پر, یا ہاؤس کے الیکشن میں, ہر جگہ ان کی سپورٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو الیکشن تو ایک موقع مل گیا, اور وہ جو پڑھا لکھا پاکستانی ہے وہاں یو ایس میں, وہ 90% سے زیادہ عمران خان کا ویسے ہی سپورٹر ہے. تو الیکشن ہوں یا نہ ہوں وہ عمران خان کے ساتھ تھے. اب جب الیکشن ہو گئے تو ان کو موقع مل گیا کہ ظاہر سی بات ہے ریپبلکنز بھی اور ڈیموکریٹس بھی ان کے پاس جاتے ہیں, پاکستانی انٹرسٹ گروپس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کی سپورٹ مانگتے ہیں, بیکاز کئی جگہ ایسی ہوتی ہے, خاص طور پر جس طرح میں نے کہا نا جو سینٹ کے الیکشن ہے یا ہاؤس کے الیکشن ہے یا ایون اسٹیٹ کے لیجسلیشن, ٹیکسس کی اسٹیٹ لیجسلیشن کے الیکشن ہے, تو وہاں تو زیادہ پھر سپورٹ, جہاں پاکستانیز کی تعداد پریزنس زیادہ ہے. سو وہ جو پڑھا لکھا پاکستانی ہے اس کو ایک موقع بھی مل گیا کہ اپنا نیریٹو کو آگے لے کے آئیں کہ جی ہم اور پاکستانی امریکنس ہیں اور ہمارے ملک میں یہ سب ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن نئی آئے وہ اس کا اندازہ لگائے اور اس پر کوئی نوٹس لے اور کوئی نہ کوئی اس کی رائے قائم ہو جو کہ پازیٹیو ہو ٹورڈز پی ٹی آئی ان پاکستان. تبھی تو آپ نے دیکھا تھا آج سے چند مہینے پہلے تقریباً 350 یا مجھے یاد نہیں ہے بٹ بہت بڑی تعداد میں یو ایس کانگریس نے ریزولوشن پاس کی تھی, جی 360 پاس کی تھی, وہ بہت بڑی تعداد تھی, ڈیمانڈنگ کہ پاکستان میں فیئرنس ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, عمران خان کے حوالے سے جو بھی تھا. تو اٹس ناٹ اٹ از ویری ان یوزول. تو وہ الیکشن کا کیوں نہیں فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک بات ڈونٹ فرگیٹ کہ زلفی بخاری جو ہیں ان کی بہت کلوز ریلیشن شپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لاء کے ساتھ, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لاء
کیپٹن صفدر نہیں ہے, وہ بڑا اہم رول پلے انہوں نے کیا تھا جب 4 سال کا وہ تھا ٹرمپ کا فرسٹ ٹرم تھا. ہی واز اے پوائنٹ مین فار مینی آف دی ایشوز ایون انکلوڈنگ فارن پالیسی. تو وہ ان کا بڑا رول تھا. اس وقت بھی بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی سن ان لا کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کے اس میں معاملات میں, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر سی بات ہے اس کا پرواہ نہیں کرتے تھے. سو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ کمبائن ہو کے میرا خیال ہے ضرور اثر ڈالیں گے. اور اس کا ناتیہ اندازہ آپ نے اس سے لگایا ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن رزلٹ آیا تھا تو سینئر گورنمنٹ آفیشلز تو جو تھے, رانا ثناء اللہ ہیں, خواجہ آصف ہیں, انہوں نے اسٹرانگلی ریاکٹ کرنا شروع کر دیا تھا, حالانکہ ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ابھی تک کر رہے ہیں. اور ان کا ریاکشن بتاتا جی ان کا ریاکشن یہ بتا رہا تھا کہ دیر از نروسنس, وہ فیل کر رہے ہیں کہ دیر از ہیٹ آن دیم کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. حالانکہ وہ تو ایز اے سینئر گورنمنٹ آفیشل ان کو اس قسم کی بیانات تو دینے بھی نہیں چاہیے تھے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ رجیم چینج میں کہیں نہ کہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ تھا؟ ڈو یو انڈورس؟ نہیں, میں نہیں ایگری کرتا. دیکھیں, نہیں, آپ نہیں کرتے. ایک تو جو لیول تھا نا, کیا نام تھا ان کا, وہ جو میں نام بھول گیا, جو فیمس جن کی میٹنگ, جی ڈونلڈ لو, جن کی میٹنگ ہوئی تھی پاکستانی ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ بالکل ان ڈپلومیٹک تھا. ان کا جو ڈیزائر تھی جو ڈونلڈ لو کی, بہت ان ڈپلومیٹک تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یو ایس سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن اس کے بعد اس چیز کو تو کافی عرصہ گزر چکا, کوئی ایسے شواہد نہیں آئے کہ ان سے اوپر لیول پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی یہ پوزیشن تھی, وائٹ ہاؤس کی بھی یہ پوزیشن تھی, کانگریس کی بھی یہ پوزیشن تھی, پینٹاگون کی بھی یہ پوزیشن تھی. تو ایسا ہم نے کوئی میرا خیال ہے نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. سر, پی ٹی آئی کے ساتھ بار بار ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ ہے, یہ خطرہ پروف ہو چکی ہے, 26 امینڈمنٹ ہو گئی اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن, پلس یہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اب پی ٹی آئی کہتی ہے ہم احتجاج کی کال دیں گے, نہیں فائنلی دیں گے, نومبر میں دیں گے, نومبر آ گیا, ہم نومبر میں دیں گے. عمران خان کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے رانگ نمبرز ہیں, بڑے کمپرومائزڈ ہیں. اس سے جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے, آپ کو ایک مناسب اسٹریٹجی لگتی ہے, یا خان کی رائے کے لیے ان کو واقعی سڑکوں پہ نکلنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سڑکوں پر نکلنا چاہیے تھا, بیکاز اب تو سب آپشنس میرا خیال ہے ختم ہو گئے. جوڈیشری کی طرف دیکھ سکتے, بیکاز وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنایا ہے وہ ظاہر ہے پرو گورنمنٹ ججز سے بھر دیا گیا ہے. تو وہاں سے اگر انصاف کی امید پی ٹی آئی لگائے ہوئے تھی پہلے, تو وہ تو نہیں ملے گی. ٹریبیونلز کے حوالے سے جو الیکشنز کے جو بھی جھگڑے ہیں اس کو حل کرے گی, ادھر سے بھی کوئی امید نہیں ہے. الیکشن کمیشن سے بھی, پارلیمنٹ سے بھی کوئی امید نہیں ہے. تو سڑکوں پر واحد. لیکن پی ٹی آئی کی جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے جو اس وقت باہر ہے, انہوں نے اپنے کارڈز کوئی اچھے طریقے سے نہیں پلے کیے تھے اتنے عرصے تک. بار بار ہم نے دیکھا کالز آئیں اور ان کو باہر نکالا گیا, اور بغیر پلاننگ کے, بغیر اتنے تھنکنگ کے, اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جی ورکرز نے مار کھائی, وہ بیچارے سڑکوں پر رلتے رہے, ٹیئر گیس شیلنگ فیس کرتے رہے, اریسٹ ہوتے رہے. لیکن لیڈرشپ کے پاس کوئی کوہرنٹ اسٹریٹجی تھی نہیں جس کی وجہ سے وہ پریشر ڈال سکتے حکومت پر. آپ نے وہ یاد ہوگا کہ گنڈا پور صاحب پشاور سے آئے اور پھر پتہ چلا غائب ہو گئے, پھر وہ 24 گھنٹے تک غائب رہے. تو یہ کوئی ورکرز کے لیے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہوتی ہے. اب وہ ان کو اتنا تھکا دیا ہے کہ اب اگر وہ ویٹ کر رہے ہیں تو صحیح ویٹ کر رہے ہیں. اگر ایک دفعہ باہر نکالنا ہے تو بامقصد ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی ویل تھاٹ, پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ حکومت نے تو اپنے کارڈز بالکل اوپنلی شو کر دیے ہیں کہ کم ووٹ میں وہ نہیں الاؤ کریں گے, اور جتنی بھی سختی کرنی پڑے گی وہ کریں گے. وہ کوئی 2014 کی طرح آپ کو یہاں نہیں آنے دیں گے کہ دھرنا آپ دے کے بیٹھ جائیں اور بڑے مزے سے. تو یہ سب نہیں ہوگا. لاٹھی چارج بھی ہوگا, ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہوگی, پکڑ دھکڑ بھی ہوگی, اور وہ جس دن وہ اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سو یہ بہت چیلنجنگ ہے, لیکن تبھی میں نے کہا ویل پلانڈ ہونا چاہیے اور سب کو انوالو ہونا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, اس لیے وہ تھوڑے آگے کی تاریخ دیتے رہتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. اور گفتگو کر رہے تھے محمد زبیر صاحب. ان کی یہ رائے ہے کہ کین پلے دا رول ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن ویٹ اینڈ واچ والا ہوگا. اور گورنمنٹ کے لیے باعث تشویش ہے, اگر نہیں ہوتا تو گورنمنٹ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ان کے وزراء جس طرح سے کہ وہ کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوگی, ان سے ہی بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این, فارمر فیڈرل منسٹر فارن افیئرز, ڈیفینس, کامرس, انرجی, خرم دستگیر خان صاحب. اور معاملات یہی ہیں کہ اس سے جو صورتحال ہے, کچھ حلقوں میں کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ کے گورنمنٹ آنے کے بعد حکومتی حلقوں میں کچھ تشویش ہے, کچھ پریشان ہے, لیکن بہرحال یہ شاید نیریٹو پی ٹی آئی بنا رہی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے اس پہ ذرا اور کچھ چیزوں پہ بات کریں گے. السلام علیکم خرم دستگیر خان صاحب. وعلیکم السلام. خرم صاحب دیکھیں, پی ٹی آئی اگر کچھ کہہ رہی ہے یہ ہوگا, ٹرمپ آ گئے, واہ واہ ہو گئی, یا نہیں بھی کہہ رہی, لیکن حکومتی حلقے, حکومتی وزراء ہر جگہ جا کے ہر پروگرام میں جا کے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹرمپ یقیناً کال نہیں کریں گے. تو یہ باتیں جب آپ خود سے بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو فیل یہ آ رہی ہوتی ہے کہ شاید آپ کو کوئی پریشانی درپیش ہے, یا کوئی ہے حکومتی حلقوں میں ہے کوئی سر ایسی پریشانی اس چیز کو لے کر. جی الحمدللہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. ہم ان تمام مختلف امریکی ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کر چکے ہیں, تو لہٰذا یہ ایک خاص طور پہ 2021 میں افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بڑا محدود ہے. یہ نہیں کہ ختم ہو گیا, لیکن محدود ہے. اور لہٰذا یہ کہنا کہ جی اگر کسی دوسرے ملک کا جو صدر ہے, جس نے ابھی 20 جنوری کو جا کر صدر بننا ہے, اس وقت تو صدر نہیں ہے, کہ وہ کوئی انٹروین کریں گے پاکستان کے اندرونی سیاسی اور عدالتی عمل میں, یہ کوئی حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے, یا کوئی بچگانہ طور پر امید ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس قسم کی کوئی مثال جو ہے وہ مشکل سے ہی نظر آئے گی. خاص طور پہ جس طرح میں نے کہا ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں ایک الیکشنز کے بعد حکومت اس وقت موجود ہے, وہ ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے کر جا رہی ہے, اور اس وقت ایسی حکومت جس کو کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے, صرف مفروضوں کے یا امید کی بنیاد پہ کہہ دینا کہ کسی دوسرے ملک کا صدر انٹروین کرے گا, یہ بالکل ہی غیر حقیقت پسندانہ ہے. سر آپ کی بات تو بالکل درست ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اتنی بات نہیں کر رہی جتنی پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ بات کر رہی ہے. تو اس بات کو اگر یہ واقعی اتنی بچکانا ہے تو بارہا کہنے کی ضرورت کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تو یہاں تک کہہ گئے کہ جی اگر ہمیں جو امریکہ جو ہے وہ ہمیں عافیہ صدیقی حوالے کر دے تو ہم عمران خان ان کو حوالے کر دیں گے. پھر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور یہاں سے زیادہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مثالیں اور یہ باتیں کرنا وزراء کی ضرورت کیا ہے پھر؟ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, وہ بھی جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے ان سوالوں کے جواب میں ہی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں. آج خود میں نہیں سمجھتا کسی وزیر نے اس پر کوئی اپنا پالیسی بیان دیا ہے. یہ تو ریاکشن ہی ہے, مختلف میڈیا کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں. اور اب جب کہ ہم نے کل ثوابی کے جلسے میں امریکہ کا جھنڈا بھی دیکھ لیا ہے, تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ جماعت جو کہتی تھی کہ ہم پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلائیں گے, اور ایبسولوٹلی ناٹ, اب غالباً وہ ٹرمپ آوے کے نعرے لگاتے ہوئے اور سر پر امریکی جھنڈے باندھتے ہوئے اپنے جو ہیں وہ لیڈر کو چھڑانے باہر آ جائیں گے. یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لہذا انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا ہے جو چند دن چلے گا, اور ابھی صدر ٹرمپ نے شاید ان جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ وہ ابھی صدر نہیں بنے. انہوں نے 20 جنوری کو صدر کا حلف اٹھانا ہے, جس میں ابھی تقریباً 2 مہینے سے زائد باقی ہے. تو لہٰذا ابھی سے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دینا سوائے پروپیگنڈا کی اور کوئی چیز نہیں. اچھا سر, میں نے کوشش کی, مجھے کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا مجھے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں گے. آپ کی نظر سے گزرا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں, وہ سوشل میڈیا کے ٹرولز کی نہیں.
جی تو اسی لیے اس کو سنجیدگی سے ہمیں نہیں لینا، یہ سنجیدہ بیان میں نہیں ہے۔ یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایسے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ نہیں کیا؟ جی میں تو عام طور پہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی جو ماشاءاللہ آدرش ہیں ان سے دور ہی رہتا ہوں اپنے ذہن کو ایک لیول پہ رکھنے کے لیے، لیکن اگر انہوں نے کسی نے بات کی ہے یا نہیں کی، آپ یہی دیکھیں نا، یہی 21ویں صدی کا میڈیا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کسی لیڈر نے بات کی ہے یا نہیں کی، ابھی تک انکوائری چل رہی ہے، اور ہر ٹیلی ویژن پروگرام پر یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے جس کی غالباً کوئی درست بنیاد موجود ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، آلدو کہ وہ چیلنج بھی ہو گئی، کئی جگہوں سے وہ چیلنج ہوئی ہے، 8 دفعہ تو 8ویں ترمیم تو ابھی چیلنج جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، فہمیدہ مرزا صاحبہ، محسن داور صاحب اور اختر مینگل صاحب، اب اس کے بعد سنا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو حکومت بڑا سیٹل ہو کے بیٹھ گئی کہ جی اب اس کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اتنی بھی حکومتیں ہمارے سامنے ہے کہ جو رول بیکس ہوتی ہیں یا وزراء اعظم کو گھر بھیجنے کا عمل ہوتا ہے وہ عدالتوں سے ہوتا ہے، تو اب خطرہ ہے یا خطرہ مکمل طور پہ ٹل گیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ خطرے کی جو گفتگو ہے یہی درست نہیں ہے، یہ پارلیمان کے استحقاق کا معاملہ ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اب جبکہ امینڈمنٹ چیلنج ہوئی ہے وہ پارلیمان کو اس معاملے میں فرنٹ فٹ پر رکھیں، کیونکہ یہ پارلیمان کا فیصلہ ہے، یہ حکومتوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پارلیمان کا جو استحقاق ہے پاکستان کے دوسرے اداروں کے بارے میں قانون سازی کرنے کا، وہ بالکل آئین میں موجود ہے۔ آئین 2 دفعہ یہ کہتا ہے کہ عدالتوں کے پاس اتنی ہی اتھارٹی ہوگی جتنی قانون اور آئین انہیں دے گا، تو لہٰذا یہاں اگر پارلیمان اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی خطرہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے میں جو عدلیہ کے بارے میں ترامیم کی گئی تھی اس میں بھی پھر عدالت نے چاہے جو بھی ایک طریقہ استعمال کیا اس وقت کی حکومت کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ 19ویں ترمیم کر دیں، لیکن کسی کورٹ کا یہ کہنا کہ جی آئین میں ترمیم غیر آئینی ہے، یہ تو ایک بہت بڑا انارکی کی طرف اور انتہائی ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل ہوگا، اور آج کا جو سپریم کورٹ ہے میری یہ توقع ہے کہ وہ اس سے اعتراض کریں گے۔ پارلیمان نے اپنا کام کیا ہے اور درست طریقے سے کیا ہے، اس کے اوپر رائے ضرور ہو سکتی ہے، اور کیونکہ سیاست ہے اور ہمیں ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں، لیکن اس کے باوجود اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان خود اپنا دفاع کرے اور اپنا جو حق ہے جو پاکستان کے عوام نے اس کو دیا ہے لیجسلیٹ کرنے کا، اس پر اصرار کرے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی ریزنز ہوں، لیکن ہم نے ماضی میں تو یہ سر دیکھا ہے نا کہ عدالتوں کے ذریعے ہی نارملی جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں ان کو گھر بھیجا جاتا ہے، تو میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہی تھی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں اور جو ججز موجود ہیں ان کے سامنے اب ایک دوسرے بہت بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں کہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینا جو ہے وہ از خود درست نہیں ہے، اور اس کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ نظیر مختصر سا ایک اور بریک، واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ خواجہ آصف صاحب، جس وقت یہ امپریشن تھا اس ترمیم سے پہلے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے، تو خواجہ آصف صاحب بارہ یہ اندیشے کا اظہار کر چکے تھے کہ جب اس کے بعد لگتا ہے کہ کوئی اسکروٹنی ہو جائے گی، کوئی آڈٹ ہو جائے گا، الیکشن کا معاملہ رول بیک ہو جائے سسٹم، یہ وہ، تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی دیکھیے، مختلف پاکستان کے جو ادارے ہیں اگر ان کے سربراہان یا ان کے کچھ لوگ ایک مہیب تجاوز کا فیصلہ کر لیں، جس طرح کہ ابھی ریزروڈ سیٹس کے کیس میں ہوا ہے، تو اس کی پھر ریمیڈی دوسرے طریقے سے آتی ہے، لیکن اگر وہ تجاوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ تو وہ فیصلہ آ چکا ہے نا فیلڈ میں، جس کا پھر پارلیمان نے جواب دیا قانون سازی سے، لیکن اس سے صرف ملک کے جو معاملات ہیں اس میں افراتفری پھیلتی ہے، اور پاکستان کی آئین میں اور دنیا کی کسی آئین میں
کوئی عدالت جو ہے وہ پورا الیکشن کا لدم قرار نہیں دے سکتی. یہ تو بالکل ہی اس کے تمام قوانین اور آئین کے منافی ہے. تو لہٰذا یہ جو ایک خطرہ تو پاکستان میں، چونکہ تاریخ ہماری ایسی ہے جس میں ہر ادارے کی طرف سے تجاوز ہوا ہے، تو خطرہ کبھی بھی ہم اس کو صفر نہیں قرار دے سکتے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کے امکانات بہت ہی کم رہ گئے. ٹھیک ہے سر، پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو مستقل وہ احتجاج کی بات کر رہی ہے کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے، لیکن وہ ابھی تک کال دی نہیں. پھر ان سے پوچھیں اگر کہ آپ یہ فائنل کال ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں فائنل بھی کال نہیں ہوگی. تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہیں بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ڈیلز آفر کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں؟ پچھلے دنوں بھی بڑی خبریں چلیں کہ جی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، خود بیرسٹر سیف نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے اندر رانگ نمبرز کی تعداد زیادہ ہے یا کچھ ڈیل کی آفرز ہیں تو معاملے کو لنگر آن کر رہے ہیں؟ کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ سنا ہے کہ کچھ ڈیل کی آفر کی گئی ہیں، خان صاحب نہیں مان رہے. جی نہیں، ایسی کوئی آفر نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے وہ دو چیزیں اس کو ڈرائیو کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے وہ گود میں بیٹھ کر آئے تھے، اور آج کی پوری کیمپین جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ گود لے لیا جائے، نمبر 1. دوسرا ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ہر روز کے سوشل میڈیا میں اپنی جو ان کی موجودگی ہے، جو کہ بہت زیادہ وسیع ہے اس وقت پاکستان میں، اس کو قائم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ دو انجنز ہیں جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں. ادروائز اگر وہ واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس خیبر پختونخوا میں 12واں سال ہے حکومت کا، وہ باقی ملک کے لیے مثال بنا سکتے ہیں کہ کس طرح عوام کو صحت اور تعلیم اور امن و امان اور انفراسٹرکچر اور بہتر سہولیات، صاف پانی فراہم کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی تمام جو گفتگو ہے اس میں کہیں بھی پاکستان کے عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کا حل نہیں ہے. ان کی گفتگو میں صرف احتجاج ہے اور انتشار ہے اور حملہ آور ہونا ہے. تو لہٰذا یہ ان کا ایجنڈا ہے جو ڈرائیو کرتا ہے، جس کی میں نے دو بنیادیں ہیں وہ آپ کو بتا دوں. کچھ جگہوں سے یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب خان صاحب شاید باہر آ جائیں گے، نومبر میں نہ صحیح، دسمبر میں صحیح، دسمبر میں نہ صحیح، شاید جنوری میں. بس بہت سے حلقے جو ہیں وہ دسمبر کی بات بھی کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما سے میں کل بھی، اس سے پہلے بھی کسی سے خیر آف دا ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کوئی بھی سیاسی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو سال، سوا سال، 1.5 سال سے زیادہ رکھا بھی نہیں جا سکتا. تو آپ کوئی ایسا کوئی چمتکار دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ جی اس وقت تو ہمیں اس کے امکانات نہیں نظر آ رہے، اور یہ گفتگو تو ہم اس سال اپریل سے تو ہر مہینے سنتے ہیں کہ یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، تو لہٰذا اس مہینے بھی سن لیں گے، اگلے مہینے بھی سن لیں گے، اس سے اگلے مہینے بھی سن لیں گے. ٹھیک ہے چلیں، وہ تو ہوگا تو سن لیں گے. لیکن بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی، یہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عدالتوں سے ان کو انصاف ملا ہے اور یہ درست فیصلہ ہے، وہ ضمانتوں پہ باہر ہے؟ دیکھیے یہی ہمیں سب کو سمجھنا ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، اور ہماری توقع ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ قانون کو سامنے رکھ کر کیے گئے، تو ہم ان فیصلوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس کے بارے میں بس وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو تو انفارمیشن نہیں ہے کہ کیوں وہ کیا گیا. تو ہماری یہی توقع ہے کہ وہ عدالت نے جب دیکھا ہے کہ یا جو ایک وقت گزر گیا ان کا حراست میں، جس میں ان سے تفتیش کر دی گئی کہ اب ان کو جو ہے وہ حراست میں رکھنے کا جواز نہیں، تو عدالت نے انہیں ضمانت دے دی. ٹھیک ہے، مطلب فیئر ٹرائل اور فیئر اس کے آئیے، کسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز کسی کی انڈرسٹینڈنگ؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جی تمام تر اپنے تحفظات کے باوجود بہرحال پاکستان کی عدلیہ پر ہی قیاس کرنا ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر خان صاحب. ایک دفعہ پھر انہوں نے اس بات کے لیے رول آؤٹ کیا ہے کہ جو اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے یا ان کے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جو پارٹی کی فرسٹ سیکنڈ ٹیئرشپ میں نہیں ہے، لیڈرشپ کی، ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی باتیں آ بھی رہی ہیں، کوئی ایسا ابہام بھی ہے یا ایسی کوئی امید بھی ہے یا ایسی کوئی خوش فہمی بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، تسلی رکھیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ذرا اس موقع پہ گفتگو کریں گے. یہ ایک ایسا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اژدہا ہے جو پنجاب سے لاہور
سے شروع ہوا, بیسیکلی تو بھارت سے شروع ہوا. پچھلے چند سال ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں خاص کر لاہور اور ملتان اور کچھ دیگر جو ایریاز تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اب یہ پنجاب سے نکل کے اسلام آباد, اور ڈیفینیٹلی پنجابی یا پنڈی, لیکن اسلام آباد اور اب پشاور کا بھی رخ کر رہا ہے. حل یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ بھارت اپنی فصلیں جلا رہا ہے اور ہواؤں کا رخ یہاں پر ہے تو یہ ہم زیادہ اس سے متاثر ہیں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ مصنوعی بارش. لیکن کیا یہ لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کیا وجوہات ہیں, سلوشنز کیا ہیں؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جنید یامین صاحب ہیں جو کہ سی او ہیں ویدر والے, ان سے ذرا اس حوالے سے گفتگو کریں گے, ان کی ایکسپرٹیز جانیں گے. بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو ملک کی سیاست ہے اس پہ تو گفتگو ہوتی رہے گی, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, لیکن کیا دوسری چیز کا کوئی حل ہے؟ وہ چیز ہے پاکستان میں اس وقت اسموک کا خطرہ. پہلے ہم لاہور میں سنتے تھے, اور اس کا زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ جو بھٹے مالکان ہوتے ہیں جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں, دھواں, پھر فصلوں کا جلانا. لیکن دوسرا فیکٹر جو ہے وہ انڈیا سے بھی بہت زیادہ ٹریول کر کے وایا ایئر جو ہے وہ پاکستان میں یا جو پنجاب, لاہور اور دیگر کو اس کو پیلیوٹ کیا ہے. لیکن اب جو ہائیسٹ لیول پر وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کا جو دائرہ کار ہے وہ کافی وسیع ہو رہا ہے. اب اسلام آباد میں بھی یہی سچویشن ہے, پشاور کی طرف بھی جا رہی ہے, ڈیفینیٹلی پنڈی بھی ہے, اور ملک کے دیگر شہروں کی طرف بھی ہے. اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. کیا صرف جو بار بار یہ کہا جاتا ہے مصنوعی بارش از دا اونلی آپشن اور اونلی ٹریٹمنٹ, اس کے علاوہ کیا ہے؟ جنید یامین صاحب ماہر موسمیاتی امور ہمارے ساتھ ہیں موجود والے. بہت شکریہ جنید یامین صاحب آپ کے ٹائم کا. سر پہلے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں فوگ یہ سب تو ہم سنتے تھے, یہ جو اسموگ والا جو ایک فیکٹر آیا ہے یہ کتنا پرانا ہے, اور اگر کیا یہ ہے کہ اگر پہلے سے اس کو کوئی بہتر طور پہ ٹریٹ کر لیا جاتا تو شاید اس اینڈ پہ یا اس پہ نہیں پہنچتے انٹینسٹی پہ؟ تھینک یو میڈم فار ہیونگ می آن دا شو. آپ کا سوال بالکل درست ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ویدر پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں, پریشرز چینج ہو رہے ہیں, ٹیمپریچرز چینج ہو رہے ہیں, تو ایک کینپی سے بن رہی ہے ہوا کا دباؤ جسے کہہ سکتے ہیں. تو سمجھیں آپ نے ایک کینپی بنا دی ہے اور اس میں لوگ زیادہ کر دیے ہیں. اب گاڑیاں بھی زیادہ چل رہی ہیں اور لوگ بھی زیادہ ہیں, پولوشنز, اے سی, یہ سارا کچھ, تو ایئر ٹریپ ہوتی جاتی ہے. اس میں اسموک پارٹیکلز زیادہ اسموگ بناتے ہیں, PM 2.5 انہیں کہتے ہیں. تو وہ جب ایئر میں ٹریپ ہوتے ہیں لوور ایٹماسفیئر میں تو وہ ہمیں انہیل کرنے پڑتے ہیں, جس سے بہت زیادہ ہیلتھ ہیزرڈز آتے ہیں. اس کے جو ریزنز ہیں, ایک تو یہ کہ فصلوں کا جلانا بھی کہا جاتا ہے کاؤنٹ ہوتا ہے, پھر بھٹا جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, بالکل. گاڑیوں کا دھواں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, بالکل ڈیفینیٹلی گاڑیوں کا دھواں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو پھر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہے؟ اچھا جی, تو اس کے بہت سارے طریقے. ایک تو سمپلسٹ طریقہ, یہ ایزیسٹ طریقہ, پاکستانی ایک کمپنی ہے ریپڈ ڈیف کے نام سے, ڈاکٹر حنیف یہ آئیڈیا 1.5 سال پہلے لے کے آئے تھے, اور انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی پاکستان لے کے آئے تھے. ویدر والا بھی انوالوڈ ہوا, ویدر والے. تو ہم نے ان ٹیکنالوجی کو, وہ تو باہر سے تو لوگ نہیں آ سکے, لیکن ریپڈ ڈیو میں واجد صاحب انڈر ہز لیڈرشپ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی بنا لی. یہ ٹیکنالوجی کیسے بنی بہت ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے, لیکن وہ کسی اور موقع کے لیے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کرتی کیا ہے, چارجڈ پارٹیکلز بھیجتی ہے ایٹماسفیئر میں, تو وہ جو کاربن پارٹیکلز ہوتے ہیں, اسموگ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو یہ PM 2.5 اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پنکھوں سے نیچے لے آتے ہیں. تو ایئر پیوریفیکیشن سسٹم اس کو سمجھ لیں. تو جتنے اسموگ ٹاورز لاہور جیسی سٹی میں 10 سے 12 اسموگ ٹاورز لگ جائیں تو اس سے کافی حد تک ہوا بہت زیادہ کلین ہو جائے گی. ابھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, کچھ ریڈیس کے اندر 1 کلومیٹر سمجھ لیں, ایک گریڈینٹ سمجھ لیں, اس میں ہوا بالکل صاف ہو جاتی ہے. تو یہ ڈسٹنس پہ لگا دیں تو لیولز ہیلدی یا اوکے ایئر میں آ جائیں گے, ہیزرڈس سے نیچے ڈراپ ہو جائیں گے. اوکے, تو یہ جو مصنوعی بارش والی بات ہوتی ہے, ابھی PMLN کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس آپشن کو ایکسرسائز کریں گے. پہلے ہم نے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا محسن نقوی صاحب, انہوں نے بھی اس کو ایکسرسائز کیا تھا. بالکل. تو یہ مطلب ڈز اٹ ورک؟ بالکل اٹ ورکس. ٹیمپرری سلوشن ہے. بارش کر دی, سوڈیم کلورائڈ بیسیکلی بادلوں میں پھینکا, اور یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے رین آئونائزیشن کا طریقہ ہے, اور ڈفرینٹ طریقے ہیں, دیر آل افیکٹو. لیکن یہ ایک ٹیمپرری سلوشن ہے. بارش کر دی, ڈسٹ کو سیٹل کیا, لیکن وہ دوبارہ ایمیشنز اور وہ سارا کچھ, یہ دوسرے دن دوبارہ سے 1.5 دن کا ٹوٹل, زیادہ سے زیادہ 2 دن لگ جائیں گے, تو وہ دوبارہ سے ایئر گندی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ناٹ دا سلوشن. اس کے لیے ہمیں پالیسی چاہیے بہت اچھی, آل آف کمیونٹی اپروچ چاہیے. اچھا سوری, ایک سوال وہ یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایئر پولوشن
चाहे उसमें अब गाड़ियों का धुआं है या दीगर मामले, फसलों का जलना, अब ये फैक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा हमें ये बार बार ये बताया जा रहा था कि इंडिया से जो हवाएं चल रही हैं उनका रुख यहाँ पर है, तो इंडिया दे डोंट बॉदर कि वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं और अगर वो भी एक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में उनके शहरों का भी शुमार हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे इसके लिए। देखिए इंडिया ने अपने स्मॉग टावर्स बनाए हुए, वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन्होंने बनाए हुए जी। लेकिन ये फसलों का प्रॉब्लम, फसल जलाने का प्रॉब्लम, ये उस साइड पे भी एग्जिस्ट करता है, इस साइड पे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उधर से कुछ नहीं आता है इस साइड पे। इन टर्म्स ऑफ PM2, जब फसल जलाते हैं तो PM2.5 यानी कार्बन पार्टिकल्स आपकी इस साइड पे आते हैं, तो डेफिनेटली उसको एक परसेंटेज आप दे दें, बट वो फैक्टर कितना परसेंट है? मेरे अंदाजे के मुताबिक, और ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट कर रही है, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया वाला जो फैक्टर है कि वहाँ की हवाएं यहाँ पर आ रही हैं, बाकी 70% जो है वो हम खुद जिम्मेदार हैं। जी जी बिल्कुल। ओके, अब मुझे ये बताएं इसकी जल्दी से कोई कि इसके साथ इसके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो किस नौयत के प्रॉब्लम आ रहे हैं, कितना थ्रेटनिंग है ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, स्पेशली फॉर बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। हार्ट डिजीज़ेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, नमूनिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये लेके आ सकती है, स्पेशली PM2.5, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा देर के लिए देखें, एक PM1 होता है, एक PM10 होता है, एक PM2.5 होता है, ये साइजेस होते हैं ऑफ दीज पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स PM1 में वायरसेस और बैक्टीरिया समझ लें, PM2.5 में जलने वाली जो भी चीज़ होती है वो, तो ये सस्पेंडेड ज़्यादा देर रहते हैं एयर में, और ये इनका साइज़ ना बहुत बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करते हैं इनटू योर लंग्स, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो PM2.5 इज़ वेरी डेंजरस। इससे बचने का तरीका ये है कि आपने मास्क पहनना है, पानी पीना है, बिल्कुल, और वो टाइम्स अवॉइड करने हैं। ये हमें अपनी ऐप के थ्रू, वेदर वाले ऐप के थ्रू लोगों को बताते भी हैं कि किस किस टाइम AQI पे नज़र रखें, आउटडोर एक्सरसाइजेस उन टाइम्स पे ना करें जब पीक आवर्स होती है। कौन से कोई सर? देखें, जब हवा ठंडी होती है तो स्मॉग नीचे ट्रैप हो जाती है, तो ठंडी हवा रात को होती है या सुबह को होती है, दिन के टाइम स्मॉग थोड़ी कम होती है। तो दिन में करें वॉक अगर करनी है या आउटडोर एक्टिविटीज? जी, टाइम को टाइम में करें बेहतर है, और ज़्यादा अच्छा ये है कि नज़र रखें कि कब स्मॉग लेवल्स कम है, और एरिया टू एरिया वेरी भी करते हैं। मतलब जो मॉर्निंग वॉक है वो रिकमेंडेड नहीं है? अगर उस वक्त स्मॉग ज़्यादा है तो डेफिनेटली नॉट, और चांसेस ज़्यादा होते हैं उस टाइम। ओके, अब एक चीज़ ये कि अभी मैं सुन रही थी गवर्नर पंजाब का, उन्होंने कहा जी ताजिर दुकानें जल्दी बंद करने की हम बात करें 8 बजे, ताजिर नहीं मान रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ताजिर इतना बड़ा माफिया कैसे हो गया कि हुकूमत की बेबसी उसमें जाहिर होती है, बट ये भी एक फैक्टर है, दुकानें बंद जल्दी करने से क्या होगा? देखें, सिंपल सी बात है, हम कितना धुआं प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे रक्शे से, चाहे ट्रैफिक से, चाहे स्कूल बच्चों को पिक एंड ड्रॉप से, चाहे भट्टियाँ जलाने से, ये सारे धुएं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना टाइम हम लिमिट करेंगे कि धुआं प्रोड्यूस हो, उतना कम धुआं प्रोड्यूस होगा। जितना कम धुआं, अब इस कमरे में हम अगर 2 धुएं जला दें लकड़ियाँ, तो ये छत इतनी सी जगह ये जल्दी धुएं से भर जाएगी। तो अगर इस पे हम एक थाली रख दें और उसमें करें तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा जल्दी डिस्पर्स भी हो जाएगी, दरवाज़ा खोलेंगे। तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, जितना धुआं कम प्रोड्यूस करेंगे उतना धुआं कमरे के अंदर या कैनपी के अंदर या लाहौर की कैनपी के अंदर कम होगा। तो डेफिनेटली ये एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी है। फिलहाल जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्पेशली, ये आप समझते हैं बिल्कुल दुरुस्त है या इसमें भी फर्दर इम्प्रूव करने की गुंजाइश है? काम तो हमें बहुत करना है क्लाइमेट चेंज पे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, ये 3 चीज़ें। अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ख़राब हो तो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट आता है, ये तो हमें पता है। इकोनॉमिक ख़राब हो तो पॉलिटिकल पे इम्पैक्ट आता है, ये भी हमें पता है। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा है कि अगर दोनों ठीक हो तो दोनों को हिला देंगे। सो द इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड, इट्स अ बिगर इशू देन बोथ अदर इशूज इन माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो अगर इससे गर्मी सर्दी का भी कोई फ़र्क होता है कि अगर सर्दियाँ जो है वो ज़्यादा हैं तो स्मॉग ज़्यादा है, सर्दी कम है तो स्मॉग कम है? नॉर्मली विंटर्स जी विंटर में हवा का दबाव की वजह से स्मॉग ज़्यादा होती है, तो एयर प्रेशर का ये कैनपी बना देता है, तो उसमें हवा ज़्यादा फंसती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि और विंटर में डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के और पैटर्न्स आप देखें, स्प्रिंग आपके छोटे हो गए हैं, हर साल आधा दिन स्प्रिंग कम होता है, समटाइम तो स्किप ही कर जा रहे हैं। बिल्कुल, हर साल विंटर कम हो रहा है, एक दिन समर बढ़ रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स आपके सामने हैं। जुगनू खत्म हो गए हैं, हमें बचपन में सारे नजर आते थे, अब जुगनू नहीं होते, तितलियां भी नहीं होती, ये सारी तितलियां भी नहीं होती। एग्जैक्टली, तो ये सारे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, इनको हमें अगर अभी ना देखा
تو اس کو ہم $348 billion are required till 2030. تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. تھینک یو ویری مچ جنید. اور پروگرام سے اجازت دیجیے گا نادر مرزا کو, لیکن ایک امپورٹنٹ چیز آپ نے جو اپنی ایپ بتائی دیٹ از ویدر والے, اس کو ضرور آپ لوگ جو ہے وہ اپنے موبائل فونز میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلتا رہے کہ اس وقت ویدر کنڈیشن کیا ہے. جو احتیاطی تدابیر ہیں ڈے ٹائم میں کوشش کریں کہ اپنے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں, جو پولوشن ایئر پولوشن کم سے کم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال کریں اگر آپ ان بیماریوں سے, ہارٹ ڈیزیز سے اور ریسپیریٹری ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں. پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.